شان نزول اور سبب نزول، ان میں بڑی حکمت ہے۔ آج بعض دانشور یہ بھی ہیں ہمارے نام نہاد سو کالڈ اسکالر جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید خود واضح ہے اور قرآن مجید کے ترجمہ اور الفاظ سے سب کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ، اس پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں۔ شان نزول اور سبب نزول کیا ہے کہ وہ آیت کس بیک گراؤنڈ پہ نازل ہوئی، پس منظر کیا تھا، کون سے واقعات اور حالات تھے، جب تک وہ سامنے نہ ہو آیت کو سمجھنا مشکل۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں، قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی ہے ہی جسے سمجھنا مشکل ہو۔ ان کا کہنا یہ، ہمارا نوجوان کہتے ہیں ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے، قرآن تو واقعی خود قرآن میں اس کو سمجھنا ہم نے آسان کر دیا، اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے، قرآن کافی ہے نا۔ اس طرح خوبصورت انداز سے ہماری نسلوں کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسباب نزول جاننے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اسلام کے احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں اور پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں اس آیت کو نازل کیا، کیوں نازل کیا، وہ ایک پس منظر سامنے آتا ہے۔ اب اس کی مثال قرآن کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز سے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب ہمارا نوجوان بچہ یہ ترجمہ پڑھ لے تو اس کے دل میں خود بخود ایک خیال آتا ہے دماغ میں کہ بھئی جب شراب قطعاً حرام ہے تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کہا کیوں جا رہا ہے؟ تو کنفیوژن آ گئی۔ ابھی کنفیوژن کیسے دور ہوگی؟ یہ سبب نزول سے دور ہوگی۔ سبب نزول کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے سبب نزول میں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب قطعاً حرام نہیں کی جا چکی تھی، ابھی تک شراب کو حرام کرنے کی آیت جو سورہ مائدہ میں ہے 7ویں سپارے میں وہ نہیں نازل ہوئی تھی اور شراب پینے کی گنجائش تھی۔ تو کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کی دعوت کی، کھانا کھلایا، کھانے کے بعد شراب پی تھی، شراب پی، نماز کا وقت ہو گیا تو ایک صحابی نے نماز پڑھائی تو نماز میں غلطی ہو گئی تلاوت میں، ادھر سے حکم آ گیا کہ بھئی دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب جب تک سبب نزول معلوم نہیں ہوگا آیت سمجھ نہیں سکتے۔ تو ان لوگوں کا نوجوانوں کو اس طریقے سے خراب کر دینا کہ بھئی قرآن خود کافی ہے، یہ خوبصورت بات کے ذریعے یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک اور بات سمجھ لیجیے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سبب نزول کے بغیر آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا اور انسان غلط بھی سمجھ سکتا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، جدھر چاہو رخ کرو، جدھر بھی رخ کرتے ہو سامنے اللہ کو پاؤ گے۔ تو اس سے اتنی بات سے نا ایک بندہ بات سمجھ سکتا ہے، بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید قبلہ رخ متعین کرنا ضروری نہیں، جدھر ہر طرف یہ ہے تو قبلہ رخ کی تعین شاید ضروری نہ ہو۔ اگر صرف اس آیت کے ترجمے تک محدود رکھیں تو یہی مطلب نکلتا ہے یہ چاروں طرف اللہ ہے تو پھر قبلہ رخ کیوں ضروری ہے؟ حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے، اور خود قرآن میں ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قبلہ رخ ضروری ہے، فرض ہے بلکہ نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں۔ اب یہ مسئلہ کیسے کھلے؟ اس کے لیے شان نزول ہی کی ضرورت ہے، ورنہ کچھ نہیں پتہ لگنا۔ سنیے شان نزول۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا بیت المقدس کی جگہ، تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بھئی اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ تبدیلی آئی؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو مشرق ہو یا مغرب اللہ تو ہر طرف ہے، اب اس بات میں مت جاؤ، اللہ کے حکم کو پورا کرو، اس نے پہلے وہ حکم دیا تھا اب یہ حکم دے دیا ہے، اپنی عقلوں کو مت دیکھو۔
تکے اور اندازے مت لگاؤ، اب ہمارا حکم یہ ہے کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ تو یہاں بتانا سکھانا یہ تھا کہ بھئی بندگی مقصود ہے، بندے بن کے زندگی گزارو۔ اس طرح ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ کی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا۔ جو لوگ ایمان لائے، نیکی پر کاربند رہے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا یعنی جوئے کی رقم کھائی اور شراب پی، اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے بشرطیہ کہ وہ آئندہ گناہوں کے بچتے رہیں، ایمان رکھیں۔ اب اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید نیک لوگوں کو شراب اور جوئے کی اجازت ہے، پھر دوسرا یہ آیت جہاں سورہ مائدہ میں ہے اس سے بالکل جو پچھلی آیت ہے نا اس میں جوئے اور شراب کا حرام کر دیا گیا کہ بالکل نہیں، مستقل پکے حرام ہے جوا بھی اور شراب بھی، اور ساتھ ہی یہ آیت آ گئی۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید معاذ اللہ نیک لوگوں کو کوئی گنجائش دے دی ہوئی ہے۔ اب پھر وہی مسئلہ، اب سبب نزول کی طرف جائیں، اور یہ غلطی صرف مجھے اور آپ کو 15ویں صدی میں لگے نا، دور صحابہ میں بھی بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی تھی۔ ایک جگہ کسی نے شراب پی لی، حضرت عمر کے زمانے میں مقدمہ پیش ہوا تو کہا گیا کہ بھئی حد شرعی لگائی جائے، جتنے شراب پینے کے اوپر کوڑے ہیں سزا ہے وہ دی جائے۔ تو کچھ لوگوں نے آیت پڑھی کہ بھئی یہ نیک لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تقوی والے ہیں، غلطی ہو گئی ہے تو ان کے اوپر تو قرآن کی روح سے حد نہیں لگے گی نا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں اس دور میں وہ بھی تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، انہوں نے کہا دیکھو بھئی بات سنو، تم اس آیت کے ظاہر کے الفاظ کو لے کے مطلب سمجھ نہیں رہے ہو۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت بیک گراؤنڈ کیا تھا، سبب نزول، شان نزول کیا تھا، کیا سیاق و سباق تھا؟ ہوا یہ تھا کہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، شراب اور جوا حرام، قطعاً لو جی ختم۔ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ صحابی بہن بھائی، ہمارے وہ لوگ جو کچھ عرصہ پہلے انتقال کر چکے ہیں، جس وقت شراب حرام نہیں تھی، تو ان میں سے بعض نے پی ہوگی اور ان کا انتقال ہو چکا، آج یہ حکم آ رہا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو ان لوگوں کے مرحومین کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ دیکھو بھائی وہ جو چلے گئے اس زمانے میں حرام نہیں تھی، وہ اگر ایمان والے تھے اور باقی احکامات جو اس زمانے میں تھے ان کو وہ پورا کر رہے تھے تو یہ تو ہم نے حرام قرار ہی نہیں دی تھی، اس لیے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہم بھی اس کو کہنے نہیں کوئی بات نہیں۔ اب اس آیت کو بھی پوری بات کو شان نزول کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ ایک تیسری مثال سمجھیے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ابھی پڑھتا ہوں، اس کے ترجمے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ حج یا عمرہ کرنے والے کو صفا مروہ کی سعی کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، ہاں کوئی کر لے تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اب سنیے اس آیت کو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے یعنی صحیح کر لے۔ اب الفاظ سے نا جو ترجمے سے محسوس ہو رہا ہے وہ کیا کہ بھئی کوئی اگر صفا مروہ کی صحیح کر لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ابھی اس واجب ہے، اس کے بغیر نہ عمرہ پورا ہونا نہ حج۔ اگر کسی نے عمرہ کر لیا اور صحیح نہ کی تو دم واجب آئے گا، اور دم دیتے ہوئے حاجی کا دم نکلتا ہے، اور کسی پہ دم واجب ہو تو اپنا دم نکلنے سے پہلے پہلے وہ دم ادا کر سکتا ہے حدود حرم میں۔ اب جناب الفاظ کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہو، آگے سے وہ ہے واجب۔ اب پھر ضرورت آ گئی سبب نزول کی یا شان نزول کی، وہ کیا؟ حتیٰ کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عروہ وہ بھی اسی غلط فہمی میں آ گئے تھے کہ شاید یہ واجب نہیں۔ تب انہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ زمانے جاہلیت سے ان دونوں پہاڑوں کے اوپر دو بت رکھے ہوئے تھے، ایک طرف عیساف اور ایک طرف نائلہ۔ یہ دو بدبخت لوگ تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر جا کے زنا کیا تھا۔ اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا، تو وہ ایک الگ بات ہے تفصیلی۔
تو انہوں نے رکھے ہوئے تھے دونوں طرف اور ان کی عبادت کرتے، ان کو محترم مانتے جاتے، اس طرح تک معاملہ پہنچ گیا تھا۔ تو صحابہ نے خیال کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ 10 ہجری میں حج کرتے ہوئے کہ بھئی جس طرح بہت ساری جاہلیت کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو کہیں صفا مروہ کی سعی کو بھی ناجائز قرار نہ دے دیا جائے کہ ایسے دو بت وہاں رکھے ہوئے۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا، اس زمانے میں، اس وقت میں، اس منظر میں رہتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی کیونکہ ایک بت ادھر کھڑا کیا ادھر کھڑا کیا ہے تو بتوں کی تعلیم تو حرام ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ صفا مروہ کا چکر لگانا بھی منع کر دیا جائے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں ان لوگوں کو یہ بات بتائی گئی۔ تو چند مثالیں قرآن مجید میں تو بہت کچھ ہے ایسا۔ نمبر 3، قرآن مجید میں بعض مرتبہ ایسا کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا شان نزول سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اگر وہ وجوہات معلوم نہ ہو، وہ تعلق معلوم نہ ہو تو لگتا ہے کہ یہ لفظ یہاں پہ غیر ضروری ہے، فصاحت اور بلاغت کے اصولوں کے خلاف ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایک لفظ یا غیر ضروری یا فالتو کلام لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ جوڑ معلوم نہ ہو الفاظ سے اور واقعے سے۔ اس کی 2 مثالیں سمجھ لیجیے۔ نمبر 1 مثال، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ ترجمہ سنیے، جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو، عرفات سے آ جاؤ، سب حج کے باقی کام ہو گئے اور اب مزدلفہ آ جاؤ وقوف مزدلفہ کے لیے، جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے۔ جب تم حج کر چکو، اب مزدلفہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے باپ دادا کا کرتے۔ اب سمجھ میں نہیں آتی بات کہ بھئی حج کے بعد متصل مزدلفہ میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے باپ دادا کا ذکر۔ اب جب تک سبب نزول معلوم نہیں ہوگا آیت معلوم نہیں ہو سکتی۔ اب سبب نزول کیا ہے؟ اس زمانے میں مشرکین کا اور اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا؟ کو حج کرنے آتے، پورے عرب سے جگہ جگہ سے آتے، حج کرتے، حج کرنے کے بعد عرفات کے بعد جب مزدلفہ آتے، اب ہر آدمی اپنے اپنے باپ دادا کی پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا کہ ان کے فخر، ان کے کارنامے، ان کی بڑائیاں، اور پوری شد و حمت کے ساتھ اور گرم جوشی کے ساتھ کہ بس میرے ہی باپ دادا تم سب کے باپ دادا سے اچھے۔ ہر بندے کی یہ فکر ہوتی تھی کہ میرے باپ دادا نے جو کیا تمہارے باپ دادوں نے نہیں کیا۔ ہر آدمی پوری شد و حمت کے ساتھ سارا زور اس پہ لگا دیتا تھا۔ تو فرمایا کہ دیکھو وہ باتیں ختم ہو گئی، اب زور لگانا ہے نا تو اللہ کی یاد میں رہنا۔ اب یہ واقعہ ہمیں معلوم ہوا، اب اس آیت کا ترجمہ سنیں گے تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے پر کرو جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ تو شان نزول اور سبب نزول کتنی اہمیت کی چیز ہے، لیکن بعض دانشور اس کا انکار کرتے تھے۔ اسی میں شان نزول کے اندر چوتھا پوائنٹ ہے، قرآن مجید کے اندر ایسے مقامات بھی تھوڑے نہیں ہیں جس میں کسی خاص واقعے کی طرف مختصر سا اشارہ کر دیا گیا۔ اب جب تک وہ واقعہ معلوم نہ ہو آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی، ترجمہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مثلا ایک آیت ہے سورہ انفال کی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اے پیغمبر جب آپ نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو اصل میں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے پھینکی تھی۔ اب اس کو کیسے سمجھیں؟ قرآن کی آیت ہے، اے پیغمبر جب آپ نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو اصل میں وہ آپ نہیں تھے، میں تھا۔ اس کو کیسے سمجھیں؟ جب تک سبب نزول نہیں معلوم ہوگا نہیں سمجھ سکتے، تکے لگائے بندہ۔ اور جو انکار کر رہے ہیں کہ سبب نزول یا ہمیں وہی غیر مطلوب کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے، انہوں نے تو اپنا دروازہ ہی بند کر لیا۔ ابھی کیا ہے، غزوہ بدر میں مسلمان کے اور کافر مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہو رہی تھی، کافروں کے نرمے میں آ رہے تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی لی، مٹھی میں بھری اور ایسے پھینک دی۔ آپ نے تو ایک طرف پھینکی، وہ پورے لشکر میں جتنے بندے تھے سب کی آنکھوں میں گئی۔ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔
پھینکی تو حضور نے تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں، میں نے پھینکی۔ اب اس واقعے کے بغیر اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک آیت کا سبب نزول اور متعلقہ واقعہ معلوم نہ ہو اس وقت تک آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنا ممکن نہیں۔ لہذا جن لوگوں نے تفسیر قرآن کے بارے میں اسباب نزول کی اہمیت سے انکار کیا ہے، اصل کے اندر وہ قرآن پاک کے مضامین کو اپنی مرضی کا مفہوم دینا چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی اس میں ڈالنا چاہتے ہیں اور رب کی مرضی پوری نہیں کرنا چاہتے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔